السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس مجلس میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ پچھلی گفتگو ہماری وقت کی قسموں سے متعلق چل رہی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری اور وقف انتظاری،
ماشاءاللہ آپ اس کو خوب سنے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں آپ کو بہت سے مقامات پر ایسا بھی دکھائی دے گا جہاں پر الف کو کاٹ ماٹ، جس کو علامت چلیپا کہتے ہیں، یا پھر چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جہاں پر بھی کسی بھی حرف پر گول دائرہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہو یا علامت چلیپا یعنی کاٹ ماٹ ایکس ہو، چھوٹا سا ایکس ہوتا ہے، عموماً الف پر ہی ہوتا ہے وہ، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ الف پڑھا جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کلام اللہ میں جہاں کہیں بھی لفظ الف نون الف انا آئے گا، الف نون الف انا، تو وہاں پر اگر وقف کریں گے تو انا پڑھیں گے آپ، لیکن وقف نہیں کریں، وہاں وصل کریں گے تو پھر انا نون کے بعد والی الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف انا پڑھیں گے۔ جیسے سورہ کافرون کی ایک آیت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ہے وہ، لیکن پڑھیں گے کیا ہم؟ ولا انا عابد ما عبدتم، انا پڑھیں گے، صرف انا۔ کلام اللہ میں جہاں کہیں بھی الف نون الف آئے گا، اگر آپ اس پر وقف کریں گے تو انا پڑھ کر رکیں گے، پھر اس کو ملانے کی پچھلے جو کلمے سے ملائیں گے آپ، تو پھر انا پڑھیں گے، اس کو انا نہیں پڑھیں گے، انا۔ البتہ دو مقامات ہیں جہاں پر ایک کلمہ آیا ہے وہ انا سیا، وہاں پر آپ اس کو پورا پڑھیں گے، وہ انا سیا، اور ایک کلمہ آیا ہے وہ انا بو، تو اس کو بھی آپ پڑھیں گے وہ انا بو، انا بو نہیں پڑھیں گے، وہ انا بو نہیں پڑھیں گے، وہ انا بو وہ انا سیا۔ یہ دو کلمے پورے قرآن مجید میں آئے ہیں جہاں پر الف نون الف ہے، کھینچ کے پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ پوری کلام اللہ میں کہیں بھی آپ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں چل رہا تھا وقت کی وہ قسمیں جو معنوی و لفظی اعتبار سے ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ وقت کی قسمیں وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے، چونکہ ایک فائدہ ہے، پڑھنا چاہیے، معلومات رکھنا چاہیے، علم میں اضافہ ہوگا، اور کہیں آپ کو کوئی اگر اس ضمن میں سوال کرے تو الجھن نہ ہو، اس لیے یہ قاعدہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ اچھی طرح سنیے کہ جہاں پر بھی ہم رکتے ہیں، وہ مقام جہاں رکے ہیں وہاں پر جملہ پورا ہو جائے اور لفظی و معنوی تعلق بھی تکمیل پا جائے، یعنی وہ بھی پورا ہو جائے، تین چیزیں یاد رکھیے، کیا کیا؟ جملہ پورا ہو جانا، معنوی اعتبار سے بھی وہاں پہ بات مکمل ہو جانا، اور لفظی اعتبار سے بھی جہاں رکے ہیں اس کے بعد کے کلمے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہنا۔ یہ تین چیزیں جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں رکنا چاہیے، ایسا رکنے کو کہیں گے وقف تام، تے الف میم تام، ٹھیک ہے؟ میں بتایا تھا وقف کی عام جو قسمیں ہیں وہ چار ہے، کیا تھی وہ؟ وقف اختیاری، جہاں پر آپ ارادہ کر کے رکے، وقف اختباری، جہاں پر آپ کی کوئی تلاوت سن رہے ہیں تو ان کو جائے وقت بتانے کے لیے کہ یہاں کس طرح سے ٹھہرنا چاہیے، وقت کیسے کرنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے آپ رکے۔ تیسرا تھا وقف اضطراری، آپ ارادہ تو نہیں کیے تھے لیکن آپ کی طبیعت میں اضطراب آمیز کیفیت آ گئی، کھانسی آ گئی، ہچکی آ گئی، یا کوئی غلطی ہو گئی تو آپ بے ترتیب وقف کر دیے، تو اس کو کہیں گے وقف اضطراری۔ چوتھا ہے مختلف روایتوں سے پڑھنے والے ائمہ کے پاس یا قراء کے پاس ہر آیت کو جہاں کہیں بھی اختلاف ہو اس کو مختلف اختلافات کو ظاہر کرنے کے لیے جو وقف کرتے ہیں بار بار، ایسے وقف کو کہتے ہیں وقف انتظاری۔ اور یہ وقف تو سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ہم
کسی سے کوئی اختلاف کرتے ہی نہیں. حضرت حفص کی جو روایت ہے اس روایت کے مطابق جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں کسی آیت کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت سے اگر قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر تھوڑی یعنی آپ کو دونوں یعنی حضرت شعبہ اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو پڑھنا پڑے گا. تو دونوں کو پڑھنے کے لیے بعض مقامات پر آپ کو ڈبل پڑھنا پڑے گا. اسی طرح سے آپ چونکہ حضرت حفص کو پڑھ رہے ہیں تو حضرت حفص کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے. ہاں البتہ سبا خرت جو پڑھتے ہیں یا عشرہ خرت جو پڑھتے ہیں ان حضرات ان قراء کرام کو کئی جگہ لوٹانا پڑتا ہے بعض روایتوں کو, اور لوٹانے کے لیے جو رکتے ہیں ایسا رکنے کو وقف انتظاری کہتے ہیں. تو بہرحال وقف اختیاری, وقف اختباری, وقف اضطراری, وقف انتظاری کو تو آپ خوب سمجھ چکے. اب ہم پڑھ رہے ہیں وقف تام. معنوی و لفظی اعتبار سے وقف کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے وقف تام, نمبر 2 ہے وقف کافی, نمبر 3 ہے وقف احسن, اور نمبر 4 ہے وقف قبیح, اور نمبر 5 ہے وقف اقباح. ٹھیک ہے. تو وقف تام جہاں پر جملہ پورا ہو جائے, معنی اور لفظی تعلق بھی تکمیل پا جائے, ایسے مقام پر رکنے کو کہیں گے وقف تام. اور یہاں رکے ہیں تو بات کی آیت سے یا بات کے کلمے سے تلاوت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. آپ بلا تکلف آگے سے پڑھ سکتے ہیں. اور وقف اس کو مکمل وقف بھی کہا جاتا ہے. تام کے معنی مکمل کے آتے ہیں. تو وقف تام کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت بہترین مقام پر وقف کیا. اب یہ وقف تام ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ جانکاری تو اسی شخص کو ہوگی جو عربی زبان سے واقف ہے. ٹھیک ہے. بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں آیت ہے یا جہاں پر وقف کی علامت ہے وہاں رک جائیے. کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی دشواری نہیں ہے. اگر آیت کے درمیان میں آپ رکیں گے تو ساری باتیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ نے وقف کیا. تو اس طرح سے دوسرا ہے وقف کافی. وقف کافی کہلاتا ہے جہاں پر 2 چیزیں مکمل ہوتی ہے, یعنی جملہ اور لفظی تعلق مکمل ہو جاتا ہے لیکن معنوی تعلق باقی رہ جاتا ہے. ایسے مقام پر بھی آپ رک سکتے ہیں, رکنا چاہیے, اچھا وقف ہے نا. وقف کافی کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہترین مقام پر آپ نے وقف کیا, اس کے بعد کے کلمے سے یا اس کے بعد کے جملے سے آپ تلاوت کو جاری کر سکتے ہیں. یہ وقف کا دوسرا معاملہ ہے جس کو وقف کافی کہتے ہیں. ایک تھا وقف تام جہاں 3 چیزیں مکمل ہوئی. کیا کیا؟ جملہ بھی پورا ہوا, معنی اور لفظی تعلق بھی پورا ہو گیا. وقف کافی یہاں پر جملہ اور لفظی تعلق تو مکمل ہوا لیکن معنوی تعلق باقی رہ گیا. یہاں بھی وقف کرنا چاہیے, اچھا وقف ہے. تیسرا وقف ہے وقف احسن. وقف احسن کہتے ہیں ایسے مقام پر آپ نے وقف کیا جہاں پر جملہ مکمل ہو گیا, اب معنوی اور لفظی تعلق باقی رہ گیا. اس مقام پر بھی آپ کو ٹھہرنا چاہیے, اچھا وقف ہے. بعد کے کلمے سے, بعد کے جملے سے آپ تلاوت کر سکتے ہیں, ایسا کرنے کی اجازت ہے. تو یہ اس کو کہیں گے وقف احسن. احسن کا مطلب ہی اچھا ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہے ایک تھا وقف تام جہاں پر جملہ پورا ہوا, معنی پورے ہوئے, لفظی تعلق بھی مکمل ہوا. دوسرا تھا وقف کافی, جملہ اور لفظی تعلق تو پورا ہوا لیکن معنوی تعلق باقی رہ گیا. تیسرا تھا جہاں پر صرف جملہ پورا ہوا, معنوی اور لفظی تعلق باقی رہ گیا. ان تینوں مقامات پر آپ وقف کرے ہیں تو بہت اچھا وقف ہے, آپ کو کرنا چاہیے, آگے سے تلاوت کرنا جائز ہے. اب ہے چوتھا وقف جس کو ہم کہتے ہیں وقف قبیح. قبیح کے معنی برا. عام بول چال میں بھی ہم کہتے ہیں کیا قبیح ہے یارو, کیا برے ہے یارو. ایسے ہی جو ہے قبیح کے معنی برے کے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ایسا وقف جہاں پر آپ رکے ہیں وہاں پر نہ جملہ پورا ہوا, نہ معنی پورے ہوئے, نہ ہی لفظ و تعلق ختم ہوا. تینوں چیزیں بھی تکمیل نہیں پاتی ہیں. اور یہ عموماً اضطراری وقف ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک رک گئے, بے دھڑک رک گئے, بے ترتیب رک گئے.
اور یہ وقف قبی کہلاتا ہے۔ ایسا اگر رکے ہیں آپ تو ایسے مقام پر رکے ہیں تو پھر پہلے کے کلمے سے یا پہلے کے جملے سے آپ تلاوت کو ملا کر کریں، تاکہ آپ کی جو غلطی ہوئی ہے یا جو آپ سے سہو ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے، اس کی پابجائی ہو سکے۔ تو اب آپ کریں گے یہ کہ وہاں پر آپ رکے ہیں وقف قبی پر، تو انسان ہے، بشر ہے، وقف ہو سکتا ہے، ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلے کے کلمے سے یہ ترتیب دیکھیں گے کہ اگر وہ کوئی مرکب جملہ ہے، کلمہ ہے، تو اس کی ترتیب نہ بگڑے، ہے نا، یا پھر جو بھی آپ کو ذہنی طور پر مائل کرے کہ بھئی اس کو یہاں سے پڑھنا چاہیے، وہاں سے پڑھ لیجیے ملا کر، تو آپ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے وقف قبی ہے۔ اب پانچواں ہے وقف اخبا، یہ ہے بہت برا وقف۔ اخبا کے معنی برے سے برا، بہت برا، جہاں پر رکنے سے یا تو معنی بدل جائیں گے یا پھر معنی الٹے ہو جائیں گے۔ عموماً قراء کرام ایک آیت کی مثال دیتے ہیں، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، مت جاؤ نماز کے قریب جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش فرمایا تھا، تو اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور طرح طرح کی ان میں برائیاں تھیں، لیکن بہرحال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اسلام قبول کیے، مسلمان بنے، تب آہستہ آہستہ احکامات آتے گئے۔ تو ابتدائی زمانے میں جب نماز کی ہدایت کی گئی، نماز پڑھنے کے احکامات جاری کیے گئے، تب لوگ نشہ کے ساتھ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا لگتا تھا، وہ کفر کے زمانے میں بھی نہ شراب پیے، نہ ہی کوئی برا کام کیے۔ اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے، بلکہ چاروں خلفاء کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ یہ کفر کے زمانے میں بھی، جبکہ وہ کلمہ پڑھے نہیں تھے، لیکن بہت پاک اور مطہر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ لوگ عبادت کے لیے نشہ کر کے آئے، تو وہ دل ہی دل میں خیال لایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھا بھی کرتے تھے۔ چونکہ احکام نہیں آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن پھر جب احکام آ گئے کہ بھئی نماز کے وقت جو ہے نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، نشہ کر کے نہیں آنا چاہیے، یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ بعد میں پھر احکامات اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، بعد میں پھر نشہ حرام کر دیا گیا، اب تو کوئی نشہ عام حالت میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خیر، مجھے کوئی تقریر کرنا نہیں ہے، آپ کو ضمناً بات آ گئی، یہ ساری باتیں بتایا۔ تو لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کر آپ رک گئے۔ اگر کوئی راستہ چلنے والا یا آپ کے سامنے سے گزرنے والا صرف اتنا ہی کلمہ سنا انہیں، لا تقربوا الصلاۃ، وہ اوروں سے جا کے کہے گا کہ میں نے قرآن کی آیت خالص صاحب سے سنا کہ مت جاؤ نماز کے قریب، نماز کے قریب ہی مت جاؤ، تو اس کا مطلب الٹا لیا جائے گا، مطلب غلط نکل جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ کرام، قراء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ایسے مقامات پر وقف کرنا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ 17 یا 19 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر ایسے معنی بدل جاتے ہیں تو پھر بعض دفعہ تو کفر بھی عائد ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ کلمہ توحید پڑھنا پڑے گا، کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال اس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے، اس طرح کی کوئی غلطی ہم نہ کریں۔ بہترین بات تو یہی ہے، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہ آپ وقف کی جہاں علامت ہے وہاں پہ وقف کیجئے، اور جہاں وقف کی علامت ہے اس کے بعد سے آپ تلاوت کر لیجئے، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اب آیت لمبی ہو، سانس چھوٹی ہو تو مجبوراً آپ کو بیچ میں رکنا پڑے گا، رکے ہیں تو پھر پہلے کے جملے سے ملا کر پڑھ لیجئے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں جیسے کہ تفصیلات آپ کو بتایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اس طرح سے رکنے سے معنی بدل گئے یا معنی الٹے ہو گئے، ایسا رکنے کو کہتے ہیں وقف اخبا۔ تو یہ 5 وقف کی قسمیں تھیں معنوی اور لفظی اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تمام باتیں آپ تک پہنچی ہیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ اس کے باوجود کہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر کروں گا،
اور بہت سے قرآن آپ کہیں بھی آپ اپنی بات پہنچا کے اپنا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وقف تام، وقف کافی، وقف احسن، وقف قبیح، وقف اقباح، یہ 5 قسمیں ہیں معنوی و لفظی اعتبار سے. ان 5 میں سے 3 جگہ پر انہیں وقف تام، وقف کافی، وقف احسن پہ وقف کریں آپ تو بعد کے کلمے سے، بعد کے جملے سے تلاوت کرنا جائز ہے. وقف قبیح پہ رکے ہیں آپ تو پھر پہلے کے جملے سے لوٹانا پڑے گا. وقف اقباح تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. پھر بھی لاشعوری طور پر ہو گیا ہے آپ سے تو آپ توبہ کریں اور پھر آیت سے اس کو ملا کر تلاوت کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کی پرسش سے بچ جائیں گے. پھر بھی احتیاط کریے قرآن کی تلاوت کرنے میں. اللہ کا کلام ہے، بہت ہی ڈر اور خوف کے ساتھ اور بہت ہی محبت اور چاہت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ بھرپور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ ہماری اگلی باتیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.